بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. You have been discussing heteroskedasticity, and in today's lecture we will be discussing some formal tests for detection of heteroskedasticity. So as you know, we can first visually inspect the scatter diagrams plotting the sum of square of errors against the variable axis. So this is a visual or graphical approach, so we can look into the scatter diagrams and know whether there is a problem or no, whether heteroskedasticity is present or the errors are homoskedastic. If the variance of errors changes across observations, so we can say that we have different variances of errors. So we have heteroskedastic errors. So there are various tests that have been developed in the literature for the detection of heteroskedasticity. When one or more test confirms the presence of heteroskedasticity, then depending on the consequences and cases, we decide what to do to remove the problem or to address the issue. So as you know, there are several tests available, as we had discussed with visual inspection, that we have several tests. There are many tests available. So we'll discuss some of the representative tests and some of the popular tests, and we'll manually replicate method using Microsoft Excel how to discuss the tests and detect for heteroskedasticity. And later on, when we proceed to further lectures, we will be discussing software that provide you all the relevant statistic and material that makes you able to decide whether errors are heteroskedastic or homoskedastic. تو ابھی تو آپ نے ایسا سافٹ ویئر نہیں کیا، لیکن ابھی ہم مائکروسافٹ ایکسل کو یوز کریں گے اور ٹیسٹ کی بنیادی خد و خال ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم ہیٹروسکیڈاسٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سبجیکٹس ایوالو ہوتے ہیں. سو ایک ٹیسٹ لٹریچر میں آتا ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس کے ماڈیولز ڈیولپ ہو جاتے ہیں سافٹ ویئر میں، اس کے ڈرا بیکس سامنے آ جاتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور ٹیسٹ سجیسٹ ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ملٹیپل چوائسز اویلیبل. So depending on your needs, you can select any one of these tests or multiple tests to confirm the presence or absence of heteroskedasticity. تو ہر ٹیسٹ کے اپنے ایڈوانٹیجز اور اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ نارملی مختلف جرنلز میں چھپے ہوئے آرٹیکلز سے ہمیں ملتے ہیں، اور ود دی پیسج آف ٹائم ان کو فارمولائز کر کے ان کو سافٹ ویئر کا حصہ بنا لیا جاتا ہے اگر یہ سکسیزفل ہوں. تو آج ہم کچھ ٹیسٹ ڈسکس کریں گے جن کو آپ پریزنٹلی مائکروسافٹ ایکسل میں ضرور کر سکیں گے. خود کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن لیٹر آن جیسے میں نے بتایا جب آپ سافٹ ویئر سیکھیں گے یا آپ جانتے ہوں کوئی سافٹ ویئر اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر، تو آپ ایک کلک پر بھی یہ سارے رزلٹ نکال سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ ود ڈسکسنگ ویریئس ٹیسٹس آف ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی. دا فرسٹ ٹیسٹ فار ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی از کالڈ دی گولڈفیلڈ کوانٹ ٹیسٹ. تو یہ رچرڈ کوانٹ اور اسٹیفن گولڈفیلڈ جو ہیں، انہوں نے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا تھا، ڈیولپ کیا تھا. اٹ از بیسڈ آن دا بیسک کنسیپٹ آف ہیٹروسکیڈاسٹی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہیٹروسکیڈاسٹی کا مطلب ہے ڈفرینٹ ویریئنسز آف ایررز. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ کے سیمپل میں دو سب گروپس ہوں اور دونوں میں ایررز کا ویریئنس مختلف ہو. ریزنس کوئی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے اسمال فرمز، لارج فرمز کا کیس آپ کو یاد ہوگا، آپ کو ایکسپینڈیچر آن ویکیشن کا کیس یاد ہوگا جس میں فیملی انکم یہ رول پلے کرتی ہے کہ ہیٹروسکیڈاسٹی پیدا ہو جاتی ہے. سو ہیٹروسکیڈاسٹی موجود ہو تو اس کی پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ سیمپل کے اندر کم از کم دو گروپس ایسے ہوتے ہیں جن میں ویریئنس آف ایررز مختلف ہوتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ گولڈفیلڈ ٹیسٹ ڈیزائن ہوا ہے، گولڈفیلڈ کوانٹ ٹیسٹ ڈیزائن ہوا تھا. اگرچہ یہ اب بہت پاپولر نہیں ہے، تقریباً لوگ اس کو یوز نہیں کرتے، لیکن لٹریچر میں موجود ہے اور آپ کی ٹیکسٹ بکس میں موجود ہے، اور یو مے کم اکراس دس ٹیسٹ. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کرتے کیسے ہیں، اور آپ اس سے بھی اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ویریبل رسپانسبل ہے فار ہیٹروسکیڈاسٹی تو اس کو ہم اس ٹیسٹ سے کیسے جج کر سکتے ہیں کہ اس کی پریزنس یا ایبسنس کے بارے میں کوئی ہم کنکلوژن دے سکیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، وی مے ہیو ٹو گروپس ان دی سیمپل ود ڈفرینٹ ویریئنسز آف ایررز. تو اس ٹیسٹ میں ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم دو گروپس بنا لیتے ہیں سیمپل کے اندر. پہلے ہم سارٹ کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ویریبل دیٹ وی سسپیکٹ از کریٹنگ ہیٹروسکیڈاسٹی. مثال کے طور پہ فرض کریں یو آر ریگریسنگ وائی آن ایکس،
اور ویریبل ایکس جو ہے وہ رسپانسبل ہے. ہو سکتا ہے یو آر ریگریسنگ آن x1 اینڈ x2 اینڈ x3 اینڈ یو سسپیکٹ ون آف دیم, فار ایگزامپل x1 اور x2, دیٹ اٹ مے بی دا کاز آف ہیٹروسکیڈسٹسٹی. تو اس صورت میں جس ویریبل پر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہیٹروسکیڈسٹسٹی کی کاز ہے, اس کے حساب سے آپ ڈیٹا سیٹ کو سارٹ کر لیتے ہیں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں, نارملی اسینڈنگ آرڈر میں. اس کے بعد ہم درمیان سے کچھ آبزرویشنز نکال لیتے ہیں, سینٹرل آبزرویشنز, جس کو میں سی سے سمبلائز کروں گا, سینٹرل سی آبزرویشنز. سی کچھ بھی ہو سکتا ہے, 10, 5, 20, 50, کچھ بھی. تو جو آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے اس میں سے آپ درمیان میں سے کوئی مڈل سی آبزرویشنز نکال دیں گے. ایک سب گروپ اس سے اوپر ہوگا اور ایک سب گروپ اس سے نیچے ہوگا. اب یہ کتنی آبزرویشنز نکالنی ہے, اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ریسرچر کی ڈسکریشن ہوتی ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ 20% آف دی آبزرویشنز یا 1/5 آپ درمیان کے 1/5 جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں, اور اس سے اوپر اور نیچے 2 گروپس بنا لیتے ہیں. اب ان 2 گروپس پہ آپ علیحدہ علیحدہ ان 2 سب گروپس پہ ریگریشن رن کریں گے, جو آپ کی عام نارمل ریگریشن ہے, اور وہاں سے obtain کریں گے آپ ریزیڈول سم آف اسکوئرز, یعنی سمیشن ای اسکوئر, یعنی ایررز کے ریزیڈولز کے اسکوئر کا سم. اب ظاہر ہے آپ کے پاس چونکہ 2 سب گروپس ہیں, سو 2 آپ کے پاس ریگریشنز ہوں گی, سو 2 ریگریشن سے آپ کو 2 ریزیڈول سم آف اسکوئر ملیں گے, ایک کی ویلیو زیادہ اور ایک کی ویلیو کم ہوگی. اس سے ہم ایک ریشو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ایف, which is equal to the higher residual sum of square divided by the lower residual sum of square. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان ریزیڈول سم آف اسکوئرز میں کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے یا نہیں ہے. اب ظاہر ہے آپ ان ٹیسٹ سے واقف ہیں, ہم ایف کی ایک ٹیبولیٹڈ ویلیو دیکھیں گے اور اپنے ایف اسٹیٹسٹک کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. یہاں پہ جو H0 ہے آپ دیکھیں گے جیسے سلائیڈ میں, وہ ہوموسکیڈسٹسٹی ہے, یعنی ایررز آر ہوموسکیڈسٹک. اس H0 کو ہم ٹیسٹ کریں گے 5% یا 1% یا کسی اور لیول آف سگنیفیکنس پہ, اور اس پہ ہم ٹیبولیٹڈ ایف کی ویلیو اور ہماری جو کیلکولیٹڈ ایف کی ویلیو ہے, وچ از دا ریشو آف دی ریزیڈول سم آف اسکوئرز, اس کو کمپیئر کرنے کے بعد کنکلوڈ کریں گے کہ ہم H0 کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اگر H0 ریجیکٹ ہو جائے, اس کا مطلب ہے وی آر کنکلوڈنگ دیٹ ہیٹروسکیڈسٹسٹی از پریزنٹ, دا ایررز آر ہیٹروسکیڈسٹک, اگر H0 ریجیکٹ ہو جائے. لیکن اگر ریجیکٹ نہ ہو سکے تو ہم کہیں گے کہ ہیٹروسکیڈسٹسٹی کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. سو لیٹس موو ٹو دا ٹیسٹ. پہلے ہم دیکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے بھی اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے. تو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, گولڈ فیلڈ کوانٹ ٹیسٹ میں مختلف اسٹیپس ہیں. فار ایگزامپل ایز آئی ٹولڈ یو, ان اسٹیپ 1 وی ول ارینج دی ڈیٹا اکارڈنگ ٹو دی ویریبل دیٹ وی سسپیکٹ از کازنگ ہیٹروسکیڈسٹی. مثال کے طور پہ if x is causing heteroscedasticity, we will arrange the data from smaller axis to larger axis. We will sort the data. Excel میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں ڈیٹا سارٹ کی آپشن سے. when you sort the data, اگر ڈیٹا سارٹ نہیں ہوگا تو یہ ٹیسٹ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی. تو جب آپ سارٹ کر دیں گے, اس کے بعد ایز آئی ٹولڈ یو ان دا سیکنڈ اسٹیپ you will omit or ignore or exclude the middle C observations which may be roughly equivalent to 20% of the ٹوٹل آبزرویشنز. مثال کے طور پہ اگر 15 آبزرویشنز ہیں تو سے 1.5 اس کا 10% ہوا, تو 3 آبزرویشنز آپ 20% کے قریب ڈیلیٹ کر دیں, 4 بھی کر سکتے ہیں, کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے. رفلی آپ 20% آبزرویشن نکال دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں یا اس کو شامل نہیں کرتے ریگریشنز کے اندر. اب ڈیٹا سیٹ میں کچھ ویلیوز اوپر رہ جائیں گی اور کچھ نیچے رہ جائیں گی, ان پہ الگ الگ جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. یو ول omit دی مڈل سی آبزرویشنز وچ آر رفلی 20%. اس کے بعد اسٹیپ 3 پرفارم کریں گے, 2 الگ الگ ریگریشنز رن کریں گے, اور ظاہر ہے کہ ریگریشن جب آپ رن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈپینڈنگ آن دا میتھڈ یو آر یوزنگ آپ کے پاس مختلف اسٹیٹسٹک آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو, لائن ایس ٹی کمانڈ ہم نے یوز کی تھی ایکسل میں, جو آپ کو مختلف اسٹیٹسٹکس آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے انکلوڈنگ دی ریزیڈول سم آف اسکوئرز. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک ایرے کمانڈ کا یوز کرتے ہیں, ایک ایرے سلیکٹ کرتے ہیں. لائن ایس ٹی کمانڈ کو یوز کرنے کے نتیجے میں بیٹا کوفیشنٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریزیڈول سم آف اسکوئر, آر اسکوئر, ایف سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن ہمارا اس وقت فوکس ہوگا ریزیڈول سم آف اسکوئر پہ. سو یو کین یوز دی لائن ایس ٹی کمانڈ آن اینی ڈیٹا ٹو فائنڈ ڈفرنٹ ریگریشنز فار دی سب گروپ 1 اینڈ 2. تو جیسے آپ نے اسٹیپ 3 میں دیکھا کہ جب ہم نے ریگریشنز رن کی تو ہمارے پاس 2 ریزیڈول سم آف اسکوئر آ جائیں گے. اب آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے لارجر ویلیو کون سی ہے.
لارجر ویلیو کو اسمالر ویلیو پہ ڈیوائڈ کر دیں, دیٹ ول گیو یو دی ریزیڈول سم آف اسکوئرز. مثال کے طور پہ ان اسٹیپ 4 وی ہیو گیون ایف ایز ایکول ٹو آر ایس ایس 1 اوور آر ایس ایس 2. یہ اس صورت میں ہوگا اگر آر ایس ایس یا ریزیڈول سم آف اسکوئر 1 لارجر ہے اور ریزیڈول سم آف اسکوئر 2 اسمالر ہے. اب نوٹ کریں, اگر آپ ڈیٹا کے اندر سے سی مڈل آبزرویشنز نکال دیں تو ڈیٹا کے اندر n مائنس سی آبزرویشنز رہ جائیں گی. اب چونکہ 2 گروپس بن جائیں گے, سو ہر گروپ میں n مائنس سی ڈیوائڈیڈ بائی 2 آبزرویشنز رہ جائیں گی. دونوں گروپوں کا آپ کوشش کریں کہ نمبر آف آبزرویشنز برابر ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 20 آبزرویشنز ہیں اور آپ درمیان کی 4 آبزرویشنز اگنور کر دیتے ہیں تو ٹوٹل آبزرویشنز آپ کے پاس 16 رہ جائیں گی. 8 ایک سب گروپ میں اور 8 دوسرے سب گروپ میں. دیٹ کین بی ڈینوٹڈ ایز n مائنس سی بائی 2. جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں, ڈگری آف فریڈم از ڈیفائنڈ ایز n مائنس کے, چونکہ ہر سب گروپ کا n جو ہے ایکچولی بن جائے گا n مائنس سی بائی 2. سو دا ڈگری آف فریڈم ول بی n مائنس سی بائی 2 مائنس کے, بوتھ فار دا نیومریٹر اینڈ ڈینومینیٹر, یعنی جو آر ایس ایس 1 اور آر ایس ایس 2 تھا. ویئر n از دا ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز, سی وہ تعداد ہے جو آبزرویشنس کی آپ اگنور یا omit کر رہے ہیں, k از دی نمبر آف ایکسپلینیٹری ویریبلز پلس 1 یا ایکول ٹو دا نمبر آف پیرامیٹرز. ان فیکٹ k جو ہے وہ نمبر آف ریسٹرکشنز امپوز کے برابر ہوتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں, اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں پیرامیٹرز جتنے آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ k کی ویلیو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں, یا نمبر آف ایکسپلینیٹری ویریبلز پلس 1. تو یہ چوتھا اسٹیپ تھا. 5ویں اسٹیپ میں ہم اپنا f کمپیئر کرتے ہیں. یہ جو f ہم نے کمپیوٹ کیا اس سے ٹیبل ویلیو سے کمپیئر کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ٹیبل ویلیو بھی ایکسل میں آپ آرام سے نکال سکتے ہیں ایف انورس والے فنکشن سے, جو رائٹ ٹیلڈ فنکشن ہوتا ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے الفا ڈگریز آف فریڈم پہ, اور 2 اور ڈگریز آف فریڈم آپ کو جو چاہیے n مائنس سی بائی 2 مائنس کے اور n مائنس سی بائی 2 مائنس کے. تو آپ کا n1 اور n2 دونوں ڈگریز آف فریڈم ایک جیسے ہیں. تو اس f کی ویلیو کو آپ ٹیسٹ اسٹیٹسٹک میں یوز کریں گے, اینڈ اف f از گریٹر دین دی ٹیبلیٹڈ ویلیو آف f تو یو ول ریجیکٹ ایچ ناٹ. اور یاد رہے ایچ ناٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوموسکیڈسٹسٹی موجود ہے, یعنی ایررز آر ہوموسکیڈسٹک, دیر از این ایبسنس آف ہیٹروسکیڈسٹسٹی. تو اف یو ریجیکٹ ایچ ناٹ یو آر ریجیکٹنگ ہوموسکیڈسٹسٹی اینڈ کنکلوڈنگ دیٹ دیر از ہیٹروسکیڈسٹسٹی, پرابلم موجود ہے. یہ اسٹیپ 5 تھا. یہ تو تھے ڈفرینٹ اسٹیپس. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو انفرنس ہے گولڈفیلڈ کوانٹ ٹیسٹ کی وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کی. ایچ ناٹ از ہوموسکیڈسٹسٹی, اس کا مطلب ہے کہ ایررز آر ہوموسکیڈسٹک. H1 اور الٹرنیٹیو ہائپوتھسس از ہیٹروسکیڈسٹسٹی, اس کا مطلب ہے پرابلم موجود ہے. اس نل ہائپوتھسس کے اگینسٹ یا الٹرنیٹیو ہائپوتھسس ہم نے دی ہے. الفا کین بی 5% اور 1%, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 0.05 یا 0.01. 10% بھی یوز کر سکتے ہیں مگر زیادہ تر نہیں ہوتا. ٹیسٹ اسٹیٹسٹک از ڈیفائنڈ ایز دا ریشو آف ریزیڈول سم آف اسکوئرز. اس دفعہ ہم نے باقاعدہ لکھ دیا کہ f از ایکول ٹو دی ہائر آر ایس ایس ڈیوائڈیڈ بائی دی لوور آر ایس ایس. If you think that variance of error is increasing function of x, تب آپ یہ فارمولا یوز کریں گے, ورنہ آپ اس کو ریورس کر دیں گے. فی الحال ہم یہ فوکس کرتے ہیں کہ وی آر تھنکنگ دیٹ دا ویریئنس آف ایرر از این انکریزنگ فنکشن آف ایکس, تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. اینڈ ریجن آف ریجیکشن ایز آئی ٹولڈ یو از ایف گریٹر دین ایف الفا n1 and n2 which are 2 degrees of freedom and which are equivalent to n minus c by 2 minus k. So definitions آپ کو رائٹ سائڈ پہ دی گئی ہیں. آر ایس ایس از دا ریزیڈول سم آف اسکوئر, n is the total number of observations مکمل سیمپل میں, c وہ سینٹرل آبزرویشنز ہیں جو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیں, k کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز نمبر آف پیرامیٹرز ایسٹیمیٹڈ یا نمبر آف ایکسپلینیٹری ویریبلز پلس 1. تو یہ پروسیجر تھا جو گولڈفیلڈ کوانٹیسٹ اپلائی کرتا ہے, یہ ویو رکھ کے کہ ہیٹروسکیڈسٹسٹی کا مطلب ہے کہ کسی ایک ویریبل کی وجہ سے ایررز میں اتار یا چڑھاؤ ہوتا ہے, یعنی ایررز کا کہ اسکوئر کا کوئی ریلیشن شپ ہے اس ویریبل کے ساتھ, اور ویریئنس ڈفرینٹ ہوتا ہے 2 سب گروپس میں. تو اس کنسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ ڈیزائن کیا گیا. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ جو ایگزامپل آپ ویو کر رہے ہیں دس از بیسڈ آن اے ڈیٹا دیٹ ول بی اویلیبل ٹو یو ان یور لیسن نوٹس اور ود یور لیسن نوٹس ایز دا فائل hsk.xlsx. تو HSK ہیٹروسکیڈسٹسٹی کی جو فائل ہے اس میں ڈیٹا بھی میں نے یہاں دے دیا. یو ہیو سیونگ ایز اے فنکشن آف انکم. اس میں آپ نوٹ کریں وی ہیو ان ٹوٹل 13 آبزرویشنز. جیسے سیونگ 360 روپے سے شروع ہوتی ہے وین انکم لیول از 2455 اینڈ سو آن.
سو یہ 13 آبزرویشنز میں سے مڈل 3 آبزرویشنز تقریباً 20% ہیں، یہ ہم نے ایکسکلوڈ کر دیں، وچ آر شون ایز اے باکس آبزرویشنز ایکسکلوڈیڈ. تو آپ کے پاس اوپر 5 آبزرویشنز رہ گئیں اور نیچے 5 آبزرویشنز رہ گئیں. یہ 2 سب گروپس بن چکے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک معمولی چھوٹا سا سیمپل ہے. عام طور پہ اتنا سیمپل کافی نہیں ہوتا ریلیشن شپس لانے کے لیے یا ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے یا پرابلمس کو دیکھنے کے لیے. ایک ریزنیبل سائز پاپولیشن آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں ڈیٹا سیٹ، اور اس پہ خود یہی طریقہ پروسیس یہی رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا سیمپل یوز کیا ہے. سو وی ہیو اونلی 2 سب گروپس ود 5 نمبر آف آبزرویشنز ایچ. اب دیکھیں 5 نمبر آف آبزرویشنز بہت کم ہوتی ہیں ریگریشن کے لیے، لیکن پھر بھی جسٹ ٹو ڈیمانسٹریٹ دا پروسیس لیٹس گو فردر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 آپ کے پاس سب گروپس ہیں، اور ہم نے لیفٹ سائڈ پہ لائن ایس ٹی کمانڈ کا رزلٹ دیا ہے. یہ ہم نے فنکشن جو ہے الگ الگ لگایا، اوپر کی 5 آبزرویشنز پہ علیحدہ سے اور نیچے کی 5 آبزرویشنز پہ علیحدہ سے. لائن ایس ٹی کو آپ ایکسکلوسیولی بہت اچھی طرح یوز کر چکے ہیں. اس میں یاد رہے کہ ہم ایک ایرے کی صورت میں یہ فنکشن دیتے ہیں، اور وی پریس کنٹرول اینڈ شفٹ اینڈ دین پریس انٹر، تب یہ کام کرے گی. اور اس کیس میں 2 ہم کالمس سلیکٹ کریں گے اور 5 روز فار ایچ ریگریشن. اف یو ریمبر دی لائن ایس ٹی، تو اس میں دوسرے کالم میں سب سے نیچے جو ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کا ریزیڈیول سم آف اسکوائر ڈسپلے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں 8644.38 از دی فرسٹ ریزیڈیول سم آف اسکوائر، جو کہ بیس کرتی ہے آپ کے پہلے سب گروپ پہ. سملرلی نیچے دیکھیے ایک اور رزلٹ ہے آن دا سیکنڈ پارٹ. لائن ایس ٹی کمانڈ از گیون، دا فنکشن از گیون اینڈ اٹس رزلٹ، جو کہ ہم نے ایکسل کو یوز کیا ہے اور یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یو ول گیٹ دس فائل، اور اس میں یو ہیو اے لارج ویلیو آف ریزیڈیول سم آف اسکوائر 100,938.519. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک خاص ترتیب میں یہ رزلٹ لیتے ہیں لائن ایس کمانڈ سے. اس میں دوسرے کالم کی رائٹ والے کالم کی آخری ویلیو از دا ریزیڈیول سم آف اسکوائر فار دس سب گروپ. تو یہ ہم نے 2 الگ الگ ریگریشنز رن کی اور دونوں سے ہمیں ریزیڈیول سم آف اسکوائر مل گئے. ایک 8000 کچھ ہے اور ایک اس سے بہت لارج ویلیو ہے. تو جیسے آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، وی ہیو دی فرسٹ ریزیڈیول سم آف اسکوائر اینڈ دا سیکنڈ ریزیڈیول سم آف اسکوائر، جو کہ ہمیں لائن ایس ٹی کمانڈ سے ملا. وی ول کیلکولیٹ ایف. اب ایف از ناٹ RSS1 over RSS2. اٹ از دی ہائر ریزیڈیول سم آف اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی دی لوور ریزیڈیول سم آف اسکوائر. جو بھی ہائر ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے لوور ریزیڈیول سم آف اسکوائر پہ، اینڈ دا ریشو گیوز یو 11.67678. C is the number of excluded variables which is observations which is 3. تو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈگری آف فریڈم جو دونوں گروپس کے لیے ایک جیسا ہے، تو ہر گروپ میں چونکہ 5 ویلیوز رہ گئی ہیں which is equivalent to n minus c divided by 2، یعنی 13 minus 3 divided by 2 which gives you 5، and then minus k. K is the number of explanatory variables plus 1, so its value is 2. So we will subtract 2 from 5 and you will get 3 as degree of freedom 1 and degree of freedom 2. یاد رہے کہ ہم نے جو f کیلکولیٹ کیا ہے 11.67، اور ہم اس ٹیبل ویلیو کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں جو 5% یا 1% پہ ہو، اور 3 اور 3 n1 اور n2 ڈگریز آف فریڈم پہ ہو. اف یو ریمبر، ہم نے ایکسل میں f کو کمپیوٹ، آپ کو ٹیبلز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسل میں کمپیوٹ کر سکتے ہیں. تو فارمولا بھی میں نے دے دیا ہے. سو لک ٹو ایٹ دا سلائڈ، یو ہیو f.inv.rt فار رائٹ ٹیلڈ، اور پیرنتھیسز میں یو ہیو 3 آرگیومنٹس. ایک 0.05 ہے جو کہ آپ کا لیول آف سگنیفیکینس ہے، اینڈ 3 and 3 which are basically n minus c by 2 minus k. So that value is 9.27. Now you can easily see that this value 9.27 is less than our calculated f. So as the region of rejection condition is met, this means the f which we calculated is greater than the value which we derived from a table. So we reject h naught. याद रहे h naught क्या था? Homoscedastic errors. So we reject h naught and conclude that there is heteroscedasticity. تو اس چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ نے دیکھا کہ ہم ڈیٹا کو 2 سب گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ بیسک فلاسفی ہے heteroscedasticity کی کہ ڈفرینٹ سب گروپس میں ڈفرینٹ ویریئنس ہوگا. تو ہم نے دیکھا سگنیفیکنٹلی یہ ریزیڈیول سم آف اسکوائر جو ویریئنس کی ایک ریپرزنٹیشن ہے از سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ایز وی ریجیکٹ دی ایچ ناٹ آف ہوموسکیڈاسٹسٹی. تو گولڈ فیلڈ کوانٹ ٹیسٹ میں کچھ مسئلے بھی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے گولڈ فیلڈ کوانٹ ٹیسٹ میں آپ نے دیکھا کہ
ہم کسی ویریبل کو سسپیکٹ کرتے ہیں، پہلے شک کرتے ہیں کہ اس ویریبل کی وجہ سے ہیٹروسکیڈسٹی پیدا ہوئی ہے. یاد رہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ایکسپلینیٹری ویریبل بھی ہو سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ہی رکھا ہے، لیکن وی مے ہیو ملٹیپل ریگریشن ایکویشنز. تو اگر آپ کے پاس x1 x2 x3 ویریبل ہیں تو چانس ہو سکتا ہے کہ x1 کاز کر رہا ہو یا x2 کاز کر رہا ہو، تو اس کو گولڈ فیلڈ کوانٹ ٹیسٹ سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک سے زیادہ ویریبلز آر کازنگ ہیٹروسکیڈسٹی، تب اس کو ٹیسٹ کرنا ذرا مشکل ہوگا، آپ کو بار بار ایک کام کرنا پڑے گا یا آپ ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے کہ اگر سیورل ویریبلز آر جوائنٹلی causing heteroscedasticity, you cannot test it through the Goldfeld, or you are not convenient to test through the Goldfeld quant test. اگلی بات آپ نے دیکھی کہ Goldfeld quant test میں ہم middle C observations کو omit کر دیتے ہیں. جیسے اس کیس میں ہم نے 3 observations کو omit کیا تھا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رول ہے تقریباً 20%، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اسٹیٹسٹیکل ریزن نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آبزرویشن یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ درمیان کی 20% ویلیوز کو omit کر دیں تو آپ کے ریزلٹس زیادہ بہتر ہوتے ہیں شاید. لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے دیر از نو اسٹیٹسٹکس، صرف آبزرویشن پہ آپ بیس نہیں کر سکتے. لیکن رفلی ٹریڈیشن یہی رہی ہے ریسرچ میں کہ وی omit دی مڈل 20%. تو اگلی ڈسکشن یہ ہوگی کہ یہ 20% کہاں سے آیا، اور ہمیں 3 آبزرویشنز ڈیلیٹ کرنی چاہیے یا 5 ڈیلیٹ کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے. یہ تو ایک ایشو ہے. تو گولڈفیلڈ کوانٹ ٹیسٹ میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم درمیان کی کتنی آبزرویشنس کو ڈیلیٹ کریں. اس کے بعد یہ پاسبل ہے کہ جو ڈفرینس ان ویریئنس ہے یہ 2 سب سیمپلز میں ان ایکول نمبر آف این کی وجہ سے ہو. جیسا آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، اٹ از آلسو پاسبل دیٹ دا ڈفرینس ان ویریئنس آف ایررز may be in 2 سب سیمپلز ود ان ایکول نمبر آف این. By this I mean that as you discussed in Goldfeld quant test, we divide the data into 2 parts by omitting the middle C observations, where both the subgroups have the same number of observations. اسی لیے ایک ہی ڈگری آف فریڈم تھا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے سیمپل کے اندر جو صحیح ریپرزنٹیٹیو نہ ہو، اس میں لو انکم لوگ کم ہوں اور ہائی انکم لوگ زیادہ ہو جائیں، یا ادروائز کیس ہو. اب یہ سیمپل ریپرزنٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے پاپولیشن ہی ایسی ہو جس میں لو انکم کمیونٹی زیادہ ہو اور ذرا ہائی انکم کمیونٹی کم ہو، تو وہ سیمپل میں بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے. وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. سو آپ کے پاس وہ گروپ جس کا ایرر ویریئنس کم ہے ان میں نمبر آف آبزرویشنز زیادہ ہیں ان فیکٹ، اور وہ گروپ جس میں ہائی انکم لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے، ان کا نمبر آف آبزرویشنز کم ہے. تو یہ 2 ایسے سب گروپس ہیں جس میں مختلف این آپ کو نظر آئے. بہرحال آپ ہینڈل تو کر سکتے ہیں اس کو، لیکن تھوڑی سی انکنوینئنس ضرور پیدا ہوتی ہے. ایک اور پرابلم وچ از ریلیٹڈ ٹو دی مڈل سی آبزرویشنز، کہ آپ یہ انفارمیشن ہی لوز کر دیتے ہیں. جب آپ درمیان کی تقریباً 20% ویلیوز اڑا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ 20% انفارمیشن کو ضائع کر رہے ہیں یا یوز نہیں کر رہے. یہ انفارمیشن ہی ہے جو آپ کو سیمپل کی صورت میں مل رہی ہے اباؤٹ دی ریلیشن شپ آف دا ویریبل ایکس اینڈ وائی. یو آر لوزنگ دیٹ ان پارٹ آف انفارمیشن. اور ایک اور بات کہ آپ نے دیکھا کہ ہم لینئر ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں گولڈفیلڈ کوانٹ ٹیسٹ میں ریزیڈول سم آف اسکوئرز کے ذریعے سے. تو اگر کوئی اور فارمز آف ہیٹروسکیڈسٹی ہوں وہ نارملی گولڈفیلڈ کوانٹ سے ٹیسٹ نہیں ہوتی. یو جسٹ سو دی گولڈفیلڈ کوانٹ ٹیسٹ، اور آپ نے ڈرا بیکس بھی دیکھی. فار ایگزامپل اف یو ہیو ملٹیپل ریگریشن لائنز اور آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں ایک سے زیادہ ویریبلس پہ کہ وہ ہیٹروسکیڈسٹی کاز کر رہی ہیں، تو گولڈفیلڈ کوانٹ ٹیسٹ ایک کنوینئنٹ ٹیسٹ نہیں ہے. Now suppose that you have a multiple regression line y on x1 and x2 and x3، جس کو یوزلی آپ لکھتے ہیں y is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 up to xk plus an error term. یوزلی آپ ایسے لکھتے ہیں. تو اب مختلف ٹیسٹ اویلیبل ہیں، جیسے پارک کا ٹیسٹ، گلیشر کا ٹیسٹ، بروش پیگن ٹیسٹ، وائٹ ٹیسٹ. تو ہم باری باری ان کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا فلاسفی ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا نیچر آف ریلیشن شپ سسپیکٹ کر رہے ہیں بٹوین دی ریزیڈول سم آف اسکوئرز اینڈ دی ایکسپلینیٹری ویریبلس. مثال کے طور پہ دا فرسٹ ٹیسٹ وی ڈسکس از دی پارک ایل ایم ٹیسٹ، ایل ایم فار لیگرینجین ملٹی پلائر. سو ایل ایم ٹیسٹ بیسیکلی ایک ایل ایم اسٹیٹسٹک کیلکولیٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ جو کائی اسکوئر ڈسٹریبیوشن کو فالو کر رہا ہے اس کو ہم کائی اسکوئر کی ٹیبل سے کمپیئر کر کے اپنا کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. تو لیٹس گو اینڈ ٹو دا سلائڈ ٹو ڈسکس دس ٹیسٹ. تو ایز یو آر سیئنگ ان دا اسٹیپ 1، ہم ایک جو بھی ریکوائرڈ ریگریشن ہے اس کو رن کریں گے،
اور اس میں سے ریزیڈولز کمپیوٹ کریں گے, پھر ریزیڈولز کا اسکوئر اور اس کا لاگ لے لیں گے, کیونکہ ان دی پارک ٹیسٹ وی یوز دا لاگ آف اسکوئرز آف ایرر اینڈ وی ریگریس دیٹ لاگ ان اسٹیپ 2 ایز یو آر سیئنگ آن دی لاگز آف دا ویریبل ایکس. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں پرسنٹیج ٹرمز میں افیکٹ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے یہ کیا ہے کاپ ڈگلس پروڈکشن فنکشن ٹائپ فنکشنز میں کہ ہم لاگس کیوں لیتے ہیں. سو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم ریگریس کریں گے لاگ آف ای اسکوئر از اکول ٹو الفا ناٹ پلس الفا 1. میں نے صرف نام چینج کیے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو, کیونکہ بیٹاز ور دی کوفیشنٹس آف دی ایکچوئل ریگریشن. سو وی آر سمبلائزنگ دی کوفیشنٹس آف دس آگزیلری ریگریشن بائی الفاز. سو آپ یہ لاگز آف ایکس پہ لاگ آف ای اسکوئر کو ریگریس کریں گے. ڈپینڈنٹ ویریبل کی جگہ آپ نے لاگ آف ریزیڈول کا اسکوئر نکالا ہے. سو یو ول ہیو اے ریگریشن اکویشن, اور اس کے یوزول آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس آ جائیں گے, جیسے آر اسکوئر آ جائے گا آپ کے پاس, مختلف اسٹیٹسٹکس جس سے آپ ایف اسٹیٹسٹک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یہاں پہ. نارملی ہم ایل ایم اسٹیٹسٹک کمپیوٹ کرتے ہیں, جیسے یو آر سیئنگ ان اسٹیپ 3. ایل ایم از ڈیفائنڈ ایز این ٹائمز دی آر اسکوئر, ویئر آر اسکوئر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کوفیشینٹ آف ڈٹرمنیشن ہے, لیکن یہ اوریجنل ریگریشن کا کوفیشینٹ آف ڈٹرمنیشن نہیں ہے. It is the coefficient of regression of the auxiliary regression. So n is your number of observations. تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں آر اسکوئر کی جو رینج ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان ہوتی ہے. تو 0 اور 1 کے درمیان کی ویلیو کو یو ول بی ملٹیپلائنگ ود دی نمبر آف آبزرویشنز, تو اس سے آپ کا ایل ایم اسٹیٹسٹک آپ کے پاس آ جائے گا. اسٹیپ 4 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اف ایل ایم از گریٹر دین کائی اسکوئر ایٹ کے ویلیو, سو آپ ریجیکٹ کر دیں گے نل ہائپوتھسس کو. K is again the number of explanatory variables plus 1 یا number of parameters. So آپ null hypothesis کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو null hypothesis یہاں again homoscedasticity ہے. چونکہ آپ null hypothesis کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کنکلوڈ کریں گے کہ significant evidence موجود ہے heteroscedasticity کی. Either you are able to reject the null hypothesis or you are able to accept it. تو اس کیس میں اگر آپ کنڈیشن پوری کر لیں گے اف ایل ایم از گریٹر دین کائی اسکوئر ویلیو, جو آپ ٹیبل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایکسل میں کمپیوٹ بھی کر سکتے ہیں کائی اسکوئر کی ویلیو. سو کمپیریزن کے بعد اگر یہ کنڈیشن پوری ہو جائے تو ہیٹروسکیڈسٹی موجود. اب اس کی فلاسفی دیکھیں, اس میں آپ بیک وقت یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ x1 x2 ایک سے زیادہ ویریبلز جوائنٹلی ہیٹروسکیڈسٹی کو کاز کر رہے ہیں لاگ آف ای اسکوئر کو. اب فرض کریں ایک اچھا گڈ ایک فٹ ہے, سو ہم ایل ایم ٹیسٹ کی جگہ ایف اسٹیٹسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں. ایک آپشن یہ پارک نے نہیں یوز کی, بہرحال یہ ایک آپشن ہے کہ آپ نے ایک ریگریشن رن کی ہے, لاگ آف ای اسکوئر از ریگریسڈ آن لاگ آف x1 اینڈ لاگ آف x2 ایٹسٹرا. تو اگر یہ ایک اچھا فٹ ہے اور آپ کے کوفیشنٹس بھی سگنیفیکنٹ ہیں, جیسے آپ نارملی انڈیویجول ویریبل سگنیفیکینس میں دیکھتے ہیں اینڈ یو سی ان دی گڈنس آف فٹ ٹیسٹ, تو اگر یہ اچھا فٹ ہے اور کوفیشنٹس بھی سگنیفیکنٹ ہے, دس مینس دیٹ دیر از گڈ ریلیشن شپ بٹوین لاگ آف دا ریزیڈول اسکوئر اینڈ دی لاگز آف دی ایکسپلینٹری ویریبلس. تو ڈیفینیٹلی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہیٹروسکیڈسٹی موجود ہے. سو یو ہیو ٹو آپشنز, یو آئیدر کیلکولیٹ دی ایل ایم اسٹیٹسٹک وچ از n ٹائمز دی آر اسکوئر, اور یو کیلکولیٹ ایف, جو یوزول فارمولا آپ یوز کرتے تھے گڈنس آف فٹ ٹیسٹ میں. ایف کمپیوٹ کر کے اس کو ٹیبل ویلیو سے جو رائٹ ٹیل ویلیو ہے ڈسٹریبیوشن میں ہے اس میں کمپیئر کر لیں اور یو ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ. تو دو میتھڈ ہیں کنکلوژن کے. ریگریشن پہ غور کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اگلے ٹیسٹ میں یہ ریگریشن کو ہم سلائٹلی چینج کریں گے, مور اور لیس باقی چیزیں وہی رہیں گی. سو دس ٹائم ان پارک ٹیسٹ ریمبر دیٹ یو ریگریس دی لاگ آف دی اسکوئرز آف ریزیڈول آن دی لاگز آف دی ایکسپلینیٹری ویریبل. پارک ٹیسٹ کے علاوہ دوسرا جو ٹیسٹ ہم یوز کریں گے وچ از کوائٹ سملر ٹو دی پارک ٹیسٹ از کالڈ ہاروے گوڈفرے ٹیسٹ. اور اس میں آپ آبزرو کریں گے کہ ہم نے اس دفعہ اس ٹیسٹ میں لاگ آف ای اسکوئر کو تو یوز کیا ایز ڈیپینڈنٹ ویریبل آگزیلری ریگریشن میں, مگر دوسری طرف آپ کے پاس نارمل ایکسپلینیٹری ویریبلز موجود ہیں. یہ اس صورت میں ہوگا اف وی بلیو دیٹ دی ویریئنس آف ایررز از این ایکسپونینشیل فنکشن آف دی ایکسپلینیٹری ویریبل یا ویریبلز. سو اگر ایکسپونینشیل فنکشن ہے سو یو ول ٹیک لاگ آف ای اسکوئر. ذرا سلائڈ دیکھیے, یو ول رن دی ریکوائرڈ ریگریشن جو کہ آپ کے سامنے ہے. یو ول کمپیوٹ ای ایز یو ڈیڈ ان دی پارک ٹیسٹ اینڈ یو ول کمپیوٹ دی لاگ آف ای اسکوئر ایز یو ڈیڈ ان دی پارک ٹیسٹ. دوسرے اسٹیپ میں جو ریگریشن اکویشن ہم آگزیلری ریگریشن اکویشن کمپیوٹ کریں گے, اٹ از کوائٹ سملر ٹو دیٹ ون ان دی پارک ٹیسٹ.
So here you will just regress the log of squares of residual on the variables themselves instead of taking their logs. तो right hand side पे logs नहीं आप लेंगे. अगेन कोफिशिएंट्स को बीटास की जगह मैंने अल्फाज से सिंबलाइज कर दिया. जब आप ये रेग्रेशन भी रन करेंगे यू विल गेट आर स्क्वायर ऑफ दिस रेग्रेशन, या उसकी मदद से आप LM कैलकुलेट करें या आप F स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करें. LM ज़्यादा पॉपुलर है और इन्होंने यूज़ भी किया था. सो व्हेन यू कैलकुलेट LM नोट करें ये वही फार्मूला है जो पार्क टेस्ट में आपने यूज़ किया. n टाइम्स आर स्क्वायर इज सिंपल. और ये भी याद रहे कि लाइन ST कमांड जो है आपको आर स्क्वायर भी प्रोवाइड कर देती है रेग्रेशन के साथ साथ. तो दिस इज़ द ओनली वैल्यू दैट यू नीड, आर स्क्वायर. उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द LM स्टैटिस्टिक विच इज़ वेरी ईजी. आप देख रहे हैं ये हार्वे गॉडफ्रे टेस्ट कितना सिंपल है. एंड इफ LM इज ग्रेटर देन द काई स्क्वायर, क्योंकि दिस LM इज बिलीव टू हैव ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर ये कंडीशन पूरी होगी जैसे हमने पार्क टेस्ट में किया था तब हम कहेंगे कि हेटेरोस्केडेस्टिसिटी मौजूद है. बिकॉज रिमेंबर द नल हाइपोथेसिस इज दैट एरर्स आर होमोस्केडेस्टिक. तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है यू आर कंक्लूडिंग दैट एरर्स आर हेटेरोस्केडेस्टिक. सो एक मामूली फ़र्क है पार्क टेस्ट में और हार्वे गुडफ्रे टेस्ट में कि पार्क ने दोनों तरफ लॉग लिया है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का भी और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी, जबकि इन लोगों ने एक लॉग लिया है. दे आर बिलीविंग दैट द वेरिएंस ऑफ एरर इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन और द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. तो इस केस में हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग लिया है और बाकी नॉर्मल वेरिएबल्स को एज इट इज़ यूज़ किया है. सो फर्ज करें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं. सो योर ऑक्सिलरी रेग्रेशन विल बी log of e square is equal to alpha naught plus alpha 1 into x1 instead of log of x1 plus alpha 2 into x2. अगर ये पार्क टेस्ट होता तो आप दोनों के लॉग्स ले सकते. तो दोनों टेस्ट आप बेक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े सिमिलर हैं. सिमिलरली हमारे पास और भी टेस्ट हैं, जैसे ग्लेजर टेस्ट देखते हैं. ग्लेजर टेस्ट का मेथड भी बड़ा सिंपल है. अगेन द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन. आप इसमें नॉर्मल जो रेग्रेशन इक्वेशन है उसे रन करते हैं और उसमें से एरर्स को कंप्यूट कर लेते हैं. यहाँ अब लॉग ऑफ एरर के स्क्वायर की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती. तो ये स्टेप है जो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होंगे अगर आप कोई एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं. तो फर्स्ट करें हमारे पास, जैसे मैंने कहा, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक्सप्लेनेटरी साइड पे. तो लेट्स अज्यूम दैट y इज़ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू x1 प्लस द एरर टर्म. यानी हमारे पास y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक सिंपल रिग्रेशन लाइन. तो अब आपको याद करवा दूँ, आपने पैटर्न्स देखे थे ग्राफ्स में, मुख्तलिफ शक्लें थी. कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, कोई इनडायरेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप, कोई लीनियर था, कोई नॉन लीनियर था, कोई आवर ग्लास शेप थी. मुख्तलिफ टाइप के रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं. यानी वी मे हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेटेरोस्केडेस्टिसिटी. सो इसीलिए स्टेप 2 में आप देख रहे हैं कि वी हैव एज एन ऑक्सिलरी रिग्रेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिफरेंट रिग्रेशंस. सिर्फ 3 नहीं है जैसे यहाँ नज़र आ रही हैं, और भी आप परफॉर्म कर सकते हैं मुख्तलिफ, अगर आपकी अजम्पशंस हों अबाउट हेटेरोस्केडेस्टिसिटी. सो ग्लेजर्स टेस्ट में हम एरर्स के मॉडुलस या इग्नोरिंग द साइन वी regress the absolute values of errors on x1 or the square root of x1 or sometimes the square of x1, sometimes the reciprocal of x1. So हमारे पास मुख्तलिफ regression lines हो सकती हैं as auxiliary. आप तमाम regression lines जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं वो रन करेंगे, यानी एक से ज़्यादा regression equations को आप रन करेंगे as auxiliary regression equation. जाहिर है हर एक से अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आप कंप्यूट कर लेंगे एंड यू विल यूज़ द यूजुअल LM स्टैटिस्टिक. अब जितने आपने मुख्तलिफ पैटर्न्स की रिग्रेशंस ऑक्सिलरी तौर पे रिग्रेस की, दोस मनी आर स्क्वायर्स यू विल हैव एंड दोस मनी LM स्टैटिस्टिक्स कुड बी कंप्यूटेड. तो आप इसको काई स्क्वायर की वैल्यू के साथ टैली कर लेंगे. इसका एक फ़ायदा है. फ़र्ज़ करें कि आपकी जो स्लाइड में नज़र आ रही थी मॉडुलस ऑफ ई और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई रिग्रेस्ड ऑन x1, इस पे LM टेस्ट पे आप H0 को रिजेक्ट करके कहते हैं कि जी हेटेरोस्केडेस्टिसिटी मौजूद है, मगर बाकी दोनों इक्वेशंस पे आप H0 को रिजेक्ट करने के काबिल नहीं होते. इसका मतलब है हेटेरोस्केडेस्टिसिटी का जो पैटर्न है वो इस तरह है कि एरर्स आर रिलेटेड टू x1. अब फर्स्ट करें इन वन ऑफ द रिग्रेशंस यू आर रिग्रेसिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ x1. अगर इससे आप रिजेक्ट कर देते हैं H0 और कंक्लूड करते हैं देयर इज हेटेरोस्केडेस्टिसिटी और बाई चांस बाकी दोनों से नहीं करते, तो इसका मतलब है पैटर्न आपको मालूम हो जाता है हेटेरोस्केडेस्टिसिटी का. इस ग्लेजर टेस्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है.
لیکن جہاں بینیفٹس وہاں ڈرا بیکس بھی ہیں کہ اب یہ ظاہر ہے کچھ مخصوص پیٹرنز ہیں جن کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی پیٹرن ہو تو چونکہ آپ نے اس کی آگزیلری ریگریشن کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سے زیادہ ریگریشن ایکویشن ایچ ناٹ کو ریجیکٹ کرنے کے قابل بناتی ہے آپ کو. ان دیٹ کیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ریلیشن شپ ایک کمپلیکس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے ایررز میں اور ویریبلز میں. تو ان دس کیس وی ہیڈ اونلی ون ویریبل بٹ وی ہیو سیورل auxiliary regressions. Since we have several auxiliary regressions, so we have different R squares, we'll have different LM statistic. تو ان سب کو الگ الگ کمپیوٹ کرنے کے بعد آپ ایک ہی دفعہ کا اسکوائر ویلیو دیکھیں گے اور اس کو کمپیئر کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کس صورت میں ایچ ناٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کس پیٹرن کی صورت میں, کس آگزیلری ریگریشن سے جو آر اسکوائر آپ نے نکالا ہے اس سے آپ ایچ ناٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یو ول کم ٹو نو اباؤٹ دا پیٹرن آف ہیٹروسکیڈسٹی تھرو دی پلیجر ٹیسٹ. فیوچر میں شاید نیکسٹ لیکچر میں ہم کو نومیریکل ایگزامپلس بھی دیکھیں گے اس ٹیسٹ کی. اب ہم آتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ کی طرف جو پاپولر ہیں. فار ایگزامپل اف یو ہیو گون تھرو دا سافٹ ویئر لائک ایس پی ایس ایس اینڈ اسٹیٹا اور سم ادر سافٹ ویئر, یا آپ نے کوئی ریسرچ پیپر پڑھ رکھے ہوں, یا یو ہیو براؤزڈ انٹرنیٹ اینڈ سین اباؤٹ ہیٹروسکیڈسٹی اگر آپ کا شوق ہے, یو مسٹ ہیو نوٹڈ دیٹ سم ٹیسٹس آر مور پاپولر. فار ایگزامپل آئی ول پریزنٹ یو ٹو آف دیم. دا بروش پیگن ٹیسٹ, جو اصل میں دو آدمی تھے, انہوں نے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا, اینڈ دین آئی ول گو ٹو دی وائٹ ٹیسٹ جو میری اوپینین میں سب سے اچھا اور پاپولر ٹیسٹ ہے. دیز ٹو ٹیسٹس آر پرووائڈیڈ ان اسٹیٹا, اور آپ ان کے ذریعے جب اسٹیٹا سیکھیں گے سو یہ سارا پروسیس جو آپ اب سیکھ رہے ہیں اس کو اسٹیٹا میں پرفارم کر سکیں گے. مثال کے طور پہ بروش پیگن ٹیسٹ میں فلاسفی یہ ہے کہ یو رن دی ریکوائرڈ ریگریشن اینڈ یو فائنڈ دا ریزیڈولز اینڈ فائنڈ دا اسکوئرز آف ریزیڈولز. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک ٹیسٹ میں اسکوئرز آف ریزیڈولز کے لاگ کو ڈیپینڈنٹ ویریبل x1 x2 پہ ریگریس کیا تھا. اب آپ یہ نہیں کریں گے, اب آپ سمپلی ای اسکوئر کو ڈائریکٹلی ریگریس کر دیں گے, باقی پروسیس وہی ہے. مثال کے طور پہ لک انٹو دا سلائیڈ, یو پرفارم اے نارمل ریگریشن, obtain the residuals. سیکنڈ اسٹیپ رن دا آگزیلری ریگریشن اور ای اسکوئر جو ہے اس کو ریگریس کریں آن x1 x2 ایٹسٹرا. Step 3, as usual, as in the previous tests, LM statistic is computed as n times r square. دیکھیں ٹیسٹ کے پروسیجر تقریباً سملر ہیں. If LM is greater than the tabulated value of chi square, then reject the null hypothesis اور conclude کر لیں کہ significant evidence ہے heteroscedasticity کا. اب اس ٹیسٹ میں بہت سے آتھرز نے, مثال کے طور پہ وولریج جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے, یا اور لوگوں نے ایف بھی کمپیوٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے بھی جج کر لیتے ہیں ویدر دس ای اسکوئر ریگریشن آن دی x1 x2 ایٹسٹرا از اے گڈ فٹ اور نو. اف اٹ از اے گڈ فٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹروسکیڈسٹی موجود ہے. لیکن زیادہ پاپولر جو ہے وہ LM ہے. دونوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ LM اسٹیٹسٹک پہ بھی ٹیسٹ کریں اور ایف پہ. یوزلی دے ول گیو آئیڈینٹیکل ریزلٹس, یعنی آپ کا جو کنکلوژن ہوگا عام طور پہ وہ چاہے LM یوز کریں چاہے ایف اسٹیٹسٹک یوز کریں وہ ایک ہی ہوگا. تو بروش پیگن ٹیسٹ از ویری سمپل. اس میں آپ تمام ایکسپلینیٹری ویریبلس کو آگزیلری ریگریشن میں شامل کر کے ایررز کے اسکوئر کا ریلیشن شپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہے یا نہیں, جو بیسک فلاسفی ہے کہ ہیٹروسکیڈسٹی کیا ہوتی ہے. تو اب مسئلہ اس میں کچھ یہ ہے کہ یو آر ایزیومنگ امپلیسٹلی دیٹ دا اسکوئرز آف ریزیڈولز آر ریلیٹڈ ٹو x1 اور x2 اور x3. ہو سکتا ہے یہ ریلیشن شپ ان کے اسکوئرس کے ساتھ ہو, ان کے کیوبس کے ساتھ ہو, ان کے اسکوئر روٹ کے ساتھ ہو, ان کے پروڈکٹس کے ساتھ ہو. دس ریلیشن شپ میں ایگزسٹ ان ود سے x1 x2 اور x2 x3 اور x1 x3 اینڈ سو آن. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مین ریلیشن شپس جو ہیں وہ ویریبلس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, ان کے اسکوئرس کے ساتھ بھی کوڈریٹک ریلیشن شپ, اور ان کے پروڈکٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم وائٹ ٹیسٹ میں بھی ہینڈل کریں گے. ایز آئی ٹولڈ یو دی بروش پیگن ٹیسٹ از a bit problematic in some cases. ان ڈرا بیکس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے if errors are not normally distributed تو یہ جو بروش پیگن یا اس سے پچھلے جتنے ٹیسٹ آپ نے پارک ٹیسٹ, گلیشر ٹیسٹ, گوڈفرے ٹیسٹ یہ آپ نے ڈسکس کیے, یہ سب اس وقت بہت اچھے ہوں گے اور صحیح ریزلٹس دیں گے if errors are normally distributed. لیکن if errors are not normally distributed, normally these tests provide bad results یا ایسے ریزلٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں فیلیسی پیدا ہوگی, صحیح ریزلٹس نہیں ہیں, کنکلوژن آپ صحیح ڈرا نہیں کر سکتے.
پھر ان میں آپ نے ایک اور چیز دیکھی ان ٹیسٹ میں، جیسے بروش پیگن ٹیسٹ میں یا ایون سے گلیشر ٹیسٹ میں خاص طور پہ، کہ آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں آکسیلری ریگریشنز. اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے کوئی ازمپشن بنا رہے ہیں کہ واٹ از دا نیچر آف ہیٹروسکیڈسٹی. آپ جج خود کر رہے ہیں، پہلے سے اندازہ لگا رہے ہیں. ویسے آپ لگا سکتے ہیں تھرو دا اسکیٹر ڈائیگرام، تو لیکن یہ اگر اندازہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یو ول فیل ٹو ڈیٹیکٹ دی ہیٹروسکیڈسٹی ایون اف اٹ از پریزنٹ. تو یہ ایک پرابلم ہے اس میں کہ آپ کوئی ماڈل اسپیسیفکیشن پہلے ایزیوم کرتے ہیں اور اس بیسس پر ہیٹروسکیڈسٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یو ہیو آبزرو دیٹ ان دی پارک ٹیسٹ اور گلیشر ٹیسٹ اور ایون ان دی بروش پیگن ٹیسٹ جو پاپولر ٹیسٹ ہے، we regress either square of residuals or the log of square of residuals on the explanatory variables or the logs of the explanatory variables. جیسے بروش پیگن ٹیسٹ میں we simply regress the square of residual on the variables x1, x2, x3 and so on. So logically speaking ضروری نہیں ہے کہ یہ اسکوئر کا یا ویریئنس آف ایررز کا ریلیشن شپ سمپلی ویریبلس کے ساتھ ہو. As we discussed, the relationship may be between the products of x or between the error square and the squares of the explanatory variable, etc. So White نے ایک ٹیکنیک دی جس میں ہم یہ ایڈریس کر سکتے ہیں. پروسیس سارا وہی ہوگا وائٹ ٹیسٹ میں، لیکن آپ آکسیلری ریگریشن کو چینج کر دیں گے. تو دیکھتے ہیں وائٹ نے کیا کیا. ایز یو آر سینگ ان دا سلائڈ، ہم نارمل جو ریگریشن ایکویشن رن کرتے آئے ہیں وہ رن کریں گے اور ریزیڈولس کا اسکوئر نکال لیں گے. یہ فرسٹ اسٹیپ سب میں کامن آ رہا ہے، نوٹ کریں، کیونکہ یہ جو ای اسکوئر ہے بیسیکلی اسکوئر آف ریزیڈولس بیسیکلی از اے ریپرزینٹیو آف دی ویریئنس آف ایررز، چاہے آپ نے اس کو n-k پہ ڈیوائڈ نہیں کیا. دین یو ول رن آکسیلری ریگریشنز. جتنے ٹیسٹ آپ نے کیے یو رین این آکسیلری ریگریشن اینڈ دین یو کیلکولیٹڈ آئدر دی LM اسٹیٹسٹک اور دی F اسٹیٹسٹک، اور اس بیس پہ یو ریجیکٹڈ دی نل ہائپوتھسز آف ہوموسکیڈسٹیسٹی. یہاں بھی ایسے ہی کریں گے، مگر یہاں ریگریشن ایکویشن آکسیلری ریگریشن ایکویشن از ویری اسپیشل. سو لک ایٹ دا سلائڈ. ان اسٹیپ 2 وی آر ریگریسنگ ای اسکوئر آن x1, x2, x1 اسکوئر, x2 اسکوئر, x1 اینڈ x2. سو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس 3 طرح کے ایکسپریشن ہیں آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ. ایک تو ویریبلس خود ہیں x1, x2، اگر ہمارے 2 ہی ایکسپلینیٹری ویریبلز ہیں. دوسرے وی ہیو دا اسکوئر آف x1, دا اسکوئر آف x2، یہ دوسری ٹائپ یعنی اسکوئرس. تیسرے ہمارے پاس پروڈکٹ ٹرم بھی موجود ہے جیسے x1 اور x2. اب آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریگریشن ایکویشن ہے y on x1 اینڈ x2، تو اس میں k کی ویلیو 3 ہوگی، تو n-k از یور ڈگری آف فریڈم. لیکن اسٹیپ 2 میں جو ہم نے ریگریشن رن کی اس میں ہم نے x1, x2 کو تو شامل رکھا، ان کے اسکوئرز بھی ڈال دیے اور ان کی پروڈکٹ بھی ڈالی. تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ ان فیکٹ 5 آپ کے پاس پیرامیٹرز ہو گئے اور 1 انٹرسیپٹ ہو گیا، تو 6 آپ نے پیرامیٹرز ایسٹیمیٹ کیے. سو یور ویلیو آف k از 6. سو n-3 کی جگہ ناؤ دا ڈگری آف فریڈم از n-6. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈرا بیک ہے. آپ یہ آکسیلری ریگریشن رن کریں گے، اس کے بعد آپ اس میں سے آر اسکوئر کی مدد سے LM دیٹ از n ٹائمز آر اسکوئر کمپیوٹ کریں گے اور اس کو کائی اسکوئر سے چیک کریں گے، کمپیئر کریں گے. وہی پروسیجر ہے پہلے والا. لیکن اس کی ایک اچھی بات یہ کہ یو کین ڈیٹیکٹ دی ریلیشن شپ آف اسکوئرز آف ایرر ود آئدر دا ویریبلز ایکسز اور دا ویریبل اسکوئرز آف ایکسز اور دا پروڈکٹ ٹرم. لیکن ایک ڈرا بیک ہے بڑا کہ ایکسپونینشلی ریگریشن ایکویشن لمبی ہو جائے گی اگر آپ کے ویریبلز بڑھ جائیں گے. مثال کے طور پہ غور کریں کہ اف انسٹیڈ آف ہیونگ x1 اینڈ x2 ایز ایکسپلینیٹری ویریبل یو ہیو x1, x2 اینڈ x3، تو ذرا نوٹ کریں کتنی ٹرمز آپ کی آکسیلری ریگریشن میں آئیں گی. ایک x1, x2, x3 تو آئیں گی، پھر ان کے اسکوئرز آ جائیں گے، پھر ان کے پروڈکٹ آئیں گے. اب ایک پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے پاس، x1, x2 بھی ہے، x1, x3 بھی ہے اور x2, x3 بھی ہے. تو فارغ وقت میں آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 4 ویریبلز ہو x1 2 x2 x3 x4، تو جو آکسیلری ریگریشن ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی، ڈگری آف فریڈم اتنے کم ہو جائیں گے، اور اس کی کیلکولیشن اب تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں، بڑی کمپلیکس ہوا کرتی تھی، ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتی تھی.
تو جیسے جیسے آپ ایکسپلینیٹری ویریبلس بڑھا دیں آر اسکوئر آپ جانتے ہیں کہ بڑھتا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے. اور دوسرا ڈگری آف فریڈم کم ہوتے جاتے ہیں. اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اس کا حل موجود ہے، بڑا آسان حل موجود ہے. وہ حل یہ ہے کہ بجائے کہ آپ وائٹ ٹیسٹ کی طرح آپ ای اسکوئر کو ریگریس کریں ایکسس پہ، ان کے پروڈکٹس پہ اور ان کے اسکوئرس پہ، اب ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم ای اسکوئر کو ریگریس کرتے ہیں ایسٹیمیٹڈ وائی ویلیوز پہ اور ایسٹیمیٹڈ وائی ویلیوز کے اسکوئر پہ. جیسے لک ان ٹو دا سلائڈ یو ول ہیو اے ریگریشن اکویشن ای اسکوئر از اکول ٹو گیما ناٹ پلس گیما 1 انٹو وائی ہیٹ، جو کہ ٹرینڈ ویلیوز ہیں وائی کی، پلس گیما 2 انٹو وائی ہیٹ اسکوئر پلس وی وچ از این ایرر ٹرم. اب اس کا فائدہ دیکھیں کیا ہے. واٹ از وائی ہیٹ؟ دی ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف وائی. اٹ از ان فیکٹ یور بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 انٹو ایکس، ایکس 1 پلس بیٹا 2 انٹو ایکس 2، جتنے بھی ایکس ہیں یہ آپ کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو کے اندر امپیکٹ موجود ہے، ایکس 1 ایکس 2 ایکس 3 ایکس 4 ایکس 5 جتنے بھی ہیں. اینڈ وین یو ٹیک دا اسکوئر آف وائی ہیٹ، تو مثال کے طور پہ ایک سمپل ایگزامپل لیں. اف وائی ہیٹ از اکول ٹو اے پلس بی ٹائمز ایکس 1 پلس سی ٹائمز ایکس 2. اب اس کا اسکوئر لے لیں تو آپ جانتے ہیں اسکوئر میں جو رزلٹ آئے گا اس میں ایکسز تو موجود ہوں گے، ان کے اسکوئرز موجود ہوں گے اور ان کی پروڈکٹس بھی موجود ہوں گی. مثال کے طور پہ ایکس 1 اسکوئر بھی آ جائے گا، ایکس 2 اسکوئر بھی آ جائے گا اور پروڈکٹ ٹرم بھی آ جائے گی. جیسے آپ سمپل فارمولا ذہن میں رکھیں، اے پلس بی اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر پلس بی اسکوئر پلس 2 اے بی. اے بی از دی پروڈکٹ ٹرم، اے اسکوئر اور بی اسکوئر اسکوئرز کی ٹرمز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امپیکٹ اس میں ہم نے کیپچر کیا، مگر اس کا بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ چاہے آپ کے ایکسپلینیٹری ویریبلز جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، 50 ہو جائیں، اس آکسیلری ریگریشن میں ویئر یو آر ریگریسنگ دا سم آف اسکوئر ریزیڈولز آن ایسٹیمیٹڈ ویلیوز آف وائی اینڈ دا اسکوئر آف ایسٹیمیٹڈ ویلیوز آف وائی، اس میں افیکٹ سب کے کیپچر ہو گئے، اسکوئرس کے بھی کیپچر ہو گئے، پروڈکٹ ٹرمز کے بھی کیپچر ہو گئے. مگر چاہے جتنے مرضی ایکسپلینیٹری ویریبل ہوں، اس آکسیلری ریگریشن کا ڈگری آف فریڈم اتنا ہی ہوگا. اس میں کے کی ویلیو 3 ہوگی، تو یو ہیو اونلی گیما ناٹ، گیما 1 اینڈ گیما 2 آلویز. جتنے مرضی آپ کے پاس ایکس ہو جائیں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. سو ان دی وائٹ ٹیسٹ وی نارملی compute the LM statistic or the F statistic as we did on all tests. مگر سب سے اچھی اپروچ اب میرے خیال میں یہ ہوگی کہ ہم ای اسکوئر کو وائی ہیٹ اور وائی ہیٹ کے اسکوئر پہ ریگریس کر لیں. 2 اپروچز ہیں، LM ٹیسٹ کو کمپیئر کر لیں یا دیکھ لیں کہ یہ جو آپ نے ریگریشن رن کیا ہے اٹ از اے گڈ فٹ اور نو گڈ فٹ. کا مطلب ہے، اور باقی پرابلمز اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہیٹروسکیڈسٹی موجود ہے. لیکن ایک بڑی خاص بات کا خیال رکھیں، یہ جو آکسیلری ریگریشنز ہیں یہ خود بھی پرابلمس کا شکار ہو سکتی ہیں. تو یو مے ہیو دا پرابلم آف ملٹی کولینیرٹی اور ہیٹروسکیڈسٹی اور اینی ادر پرابلم ان دی آکسیلری ریگریشن اٹ سیلف. اس کا مطلب ہے اس کے ریزلٹ بھی کام خراب کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چین ہے جو چلے گی. ہم فوکس کرتے ہیں اب اس ٹیسٹس پہ. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے لیٹر آن کہ کسی سافٹ ویئر کو یوز کر کے کون سے پاپولر ٹیسٹس ہیں جن کی مدد سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ مور اور لیس ان ٹیسٹ کی فلاسفی ایک ہی ہے. سو یو ہیو این آکسیلری ریگریشن اینڈ یو ٹیسٹ ویدر اٹ از گڈ فٹ اور نو، یا اس کے اسٹیٹسٹک ایسے ہیں جس سے یو کین ریجیکٹ دی ایچ ناٹ. So you can conclude about the absence or presence of heteroscedasticity by using any of these tests. اب ظاہر ہے مختلف ٹیسٹ ہیں، مختلف ریگریشنز ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن میرے خیال میں 90% آف دی ٹائم دیز ٹیسٹ ول بی پرووائڈنگ دی آئیڈینٹیکل کنکلوژن کہ اگر ہیٹروسکیڈسٹی ہے تو وہ میجورٹی آف ٹیسٹ میں آئے گی، اور اگر نہیں ہے تو میجورٹی آف ٹیسٹ میں نہیں آئے گی. سو یو کین سیفلی یوز. لیکن ایز آئی ٹولڈ یو، وائٹ ٹیسٹ از ویری پاپولر، دی بروش پیگن ٹیسٹ از پاپولر. آپ جیسے بھی پروناؤنس کریں بروش پیگن کو، لیکن بہرحال دا ٹیسٹ از گڈ. وائٹ ٹیسٹ آلسو provides you the opportunity to capture the effect of the squares of variables and the product terms of variables. تو آج کے لیکچر میں آپ نے کچھ ٹیسٹس دیکھے، مختلف ٹیسٹس جو کہ موجود ہیں لٹریچر میں اور لوگ یوز کرتے رہے ہیں. کچھ اب متروک ہو گئے ہیں، کچھ اب یوز ہو رہے ہیں، کچھ پاپولر ہیں، کچھ اب لوگ یوز کرنا پسند نہیں کرتے. ان کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یو کین یوز ملٹیپل ٹیسٹ. پہلے آپ ویژول انسپیکشن کریں گے اور اس کے بعد آپ 1، 2 یا 3 ٹیسٹ اپلائی کر کے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں گے کہ ہیٹروسکیڈسٹی موجود ہے یا نہیں ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے
کہ اس ہیٹروسکیڈسٹی کی پرابلم کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے بیکاز وین یو ہیو ریگریشنز دی پوسٹ ریگریشن اور ڈائگنوسٹک اسٹیپس آر ڈائگنوسس آپ کرتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں ملٹی کولینیرٹی کی, ہیٹروسکیڈسٹی کی ریگریشن کے بعد. اس کے ملٹیپل میتھڈز ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے نیکسٹ اسٹیپ لاجیکلی یہ ہوگا کہ اگر پرابلم موجود ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.